کبھی سوچا ہے کہ ایک بہت بڑی جیت ایک بڑی آزمائش کی وجہ کیسے بن سکتی ہے؟ آج ہم احد کے اس سال کی بات کریں گے، ایک ایسا وقت جس نے مسلمانوں کی ابتدائی جماعت کو اس طرح آزمایا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ہوا یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک حیران کن فتح ملی، لیکن دوسری طرف مکہ کے شکست خوردہ لوگ صرف خاموش نہیں بیٹھے تھے، نہیں، وہ تو بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور ایک خطرناک منصوبے کی تیاری کر رہے تھے۔ مکہ میں یہ جو غصہ تھا نا، یہ صرف میدان جنگ تک نہیں رہا، بلکہ بہت جلد یہ غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایک ذاتی اور براہ راست سازش میں بدل گیا۔ اچھا، تو یہ سازش تھی کیا؟ دیکھیں، مکہ میں صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب سے ایک خفیہ سودا کیا، کہا کہ اگر وہ نبی اکرم کو قتل کر دے تو اس کے سارے قرضے وہ ادا کر دے گا۔ عمیر ایک زہر میں بھجی تلوار لے کر مدینہ پہنچا، لیکن حضرت عمر بن الخطاب نے اسے راستے میں ہی روک لیا، اور پھر جب اسے نبی اکرم کے سامنے لایا گیا تو ایک حیران کن بات ہوئی۔ نبی اکرم نے اس خفیہ بات چیت کو حرف بحرف دہرا دیا جو مکہ میں عمیر اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی۔ اب سوچیں عمیر کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ تو بالکل دنگ رہ گیا کہ اس کی سازش کا راز کیسے کھل گیا، اور اسی لمحے اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ علم صرف اللہ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ناکام کوشش تھی، اس نے خطرے کا ایک نیا لیول تو دکھا دیا، لیکن اس وقت صرف یہی ایک بڑا واقعہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ بیرونی خطرات اور سازشیں چل رہی تھیں، لیکن دوسری طرف نبی اکرم کے اپنے گھرانے میں ایک بہت ہی خوشی اور کمیونٹی کو جوڑنے والا لمحہ آیا۔ یہ موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کے نکاح کا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ زمین پر جڑنے سے پہلے آسمانوں پر طے ہو چکا تھا۔ یہ واقعی اتحاد اور وفاداری کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال تھی۔ اور جو چیز اس رشتے کو اور بھی خاص بناتی ہے وہ ہے حضرت فاطمہ کے جہیز کی سادگی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کپڑے کا ایک ٹکڑا، کھجور کے پتوں سے بھرا تکیہ، 2 چکھیاں، ایک مشکیزہ اور مٹی کے 2 برتن۔ یہ جہیز اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس نئی بننے والی کمیونٹی کی بنیاد مال و دولت پر نہیں بلکہ روحانی اقدار پر رکھی جا رہی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، ان پر برکتیں نازل فرما اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، یہ دعا اس نکاح کی روحانی بنیاد کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہ جو تصویر ہے نا، اتحاد، سادگی اور ایمان کی، یہ اس تنازع کے بالکل برعکس تھی جو مدینہ کی دیواروں کے باہر پنپ رہا تھا۔ تو خاندان میں تو یہ خوشی اور روحانی سکون تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، باہر ایک طوفان تیار ہو رہا تھا۔ مکہ والوں کے دل میں بدلے کی جو آگ تھی وہ آخرکار ہجرت کے 3 سال جنگ احد کی صورت میں سامنے آئی۔ اب ذرا دونوں لشکروں کا موازنہ دیکھیں۔ مسلمانوں کی طرف 700 آدمی اور مکہ والوں کے پاس 3000۔ مسلمانوں کے پاس صرف 1 گھوڑا جبکہ دشمن کے پاس 200۔ یہاں 100 ذرا پوش سپاہی، وہاں 700، تعداد میں اتنا بڑا فرق، اور اوپر سے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بہت واضح اور فیصلہ کن تھی۔ انہوں نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات کیا اور انہیں ایک بالکل صاف اور واضح حکم دیا، اپنی جگہ ہرگز مت چھوڑنا، چاہے تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جس پر پوری جنگ کا دار و مدار تھا۔ اور شروع میں تو یہ حکمت عملی بالکل پرفیکٹ کام کر گئی۔ مسلمانوں کے چھوٹی سی فوج نے مکہ کے لشکر پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فتح بالکل یقینی ہے۔ لیکن اس پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے کیا کیا؟ اپنے دشمنوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ جنگ تو اب جیت لی گئی ہے، ان سے ایک ایسی بڑی غلطی ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اپنے کمانڈر کے بار بار منع کرنے کے باوجود 50 میں سے 40 تیر انداز مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اور حکم نہ ماننے کے اس ایک عمل نے مسلم فوج کا ایک پہلو مکمل طور پر کھلا اور غیر محفوظ چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسی کمزوری تھی جسے دشمن نے فوراً دیکھ لیا۔ مکہ کے گھڑ سوار دستے کی قیادت اس وقت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا،
پہاڑی کا چکر کاٹا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور بس ایک جیتی ہوئی جنگ اچانک شدید افراتفری میں بدل گئی۔ اس ایک غلطی کے جو نتائج نکلے وہ بہت تباہ کن تھے۔ اس نے ایک یقینی فتح کو ایک شدید دھچکے اور ایک بہت ہی تکلیف دہ سبق میں بدل دیا۔ اس نافرمانی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی۔ نبی اکرم کے پیارے چچا حضرت حمزہ سمیت بہت سی اہم شخصیات شہید ہوئیں۔ کل ملا کر تقریباً 70 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد جو غم اور انتشار پھیلا وہ ناقابل بیان تھا۔ یہ نظم و ضبط اور قیادت کی اطاعت کی اہمیت پر ایک ایسا دردناک سبق تھا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس مشکل آزمائش اور گہرے دکھ کے سائے میں بھی امید اور نئی شروعات کے کچھ لمحات نے جنم لیا۔ اسی سال حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے حضرت حسن کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک نئی نسل اور نبی اکرم کی میراث کے آگے بڑھنے کی علامت تھی۔ یہ احد کے غم کے بعد خوشی اور مستقبل کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ تو اس سب سے اہم نقطہ کیا نکلتا ہے؟ احد کے ارد گرد کے یہ واقعات ایک بہت ہی طاقتور موضوع کو سامنے لاتے ہیں کہ کس طرح ہماری وقتی خواہشات ایک لمبے بڑے منصوبے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ کس طرح بہت بڑے نقصان کے باوجود ایمان اور خاندان ایک روشن مستقبل کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی، نظم و ضبط اور مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنے کا ایک گہرا سبق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جیتی ہوئی جنگ کو ایک دھچکے میں بدلنے کے اس واقعے سے ہمیں کیا لازوال سبق ملتا ہے؟ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کا یہی سوال احد کی کہانی کو اتنا اہم اور آج بھی ہمارے لیے اتنا متعلقہ بناتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے سبق اکثر سب سے بڑی آزمائشوں سے ہی ملتے ہیں۔